میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہاں بیٹھ کر غزہ کی عوام کی تکلیف کو محسوس کریے، فلسطینیوں کے لیے دعا فرمائیے۔ آج آپ کو کرسی نہیں ملی تو آپ کھڑے رہنے میں تکلیف محسوس کر رہے تھے، سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ تمہاری بہن ہے جس کے پاس وہ پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، اسپتال نہیں ہے۔ میں سلام کرتا ہوں فلسطین کے ان معصوم بچوں کو جو اپنے ماں باپ کی لاشوں کو دیکھ کر بھی نعرے تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں وہ فلسطین کی ماؤں کو جنہوں نے اپنے اولاد کی لاشوں کو دیکھ کر بھی کہہ رہے ہیں کہ بیت المقدس ہم تجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں ان بزرگوں کو جو اپنے سامنے اپنی اولاد کی شہادت کو دیکھ کر بھی کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی تو بھی مرا نہیں، ہم زندہ ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو ان کے لیے دعا کرنا ہے، اور میرے ساتھ ایک اور مرتبہ نعرہ لگائیے کہ فلسطین فلسطین، زور سے نعرہ لگائیے، فلسطین فلسطین فلسطین، مسجد اقصی زندہ باد، مسجد اقصی زندہ باد، مسجد اقصی زندہ باد، بیت المقدس زندہ باد۔ اور جن ظالموں نے ان کو قتل کیا، شہادت ان کو دی ہے، یاد رکھو مسجد اقصی کی ان بنیادوں پر حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور اللہ ہر ظالموں سے اپنا بدلہ لے گا۔ اب میں امیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دعا فرمائیں، دعا ہوگی، دعا کے لیے تقریر کا وقت کوئی تو نہیں ہے۔ امیر صاحب دعا فرمائیں گے اور خاموشی سے سنیے اور آمین کہتے رہیے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، بڑے گنہگار، بڑے خطاکار، اے اللہ تیرے سامنے ہم ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ہمارے تمام گناہوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے دن اور رات کے گناہوں کو، انجانے میں کیے دانستہ نادانستہ گناہوں کو اے اللہ محض اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم پوری امت کی طرف سے بھی اے اللہ تیرے سامنے اے اللہ توبہ کرتے ہیں اور گناہوں کی معافی کی بھیک مانگتے ہیں، ہمیں بھی معاف فرما دے اور پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے۔ اے اللہ امت کے احوال کو درست فرما، حالات کو مجتمع فرما۔ اے اللہ امت کے حال کے پر رحم فرما۔ اے اللہ آج مسلمان اے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اے اللہ جس حالت کے اندر ہے اے اللہ اس سے آپ اے اللہ بہت واقف ہیں۔ اے اللہ اس امت کے اوپر رحم فرما، اے اللہ مسلمانوں کے اوپر رحم فرما۔ یہ امت آپ کے محبوب کی امت ہے۔ اے اللہ آپ کے محبوب نے بڑی محنتوں اور بڑی مشقتوں کے ساتھ اے اللہ یہ امت بنائی۔ اے اللہ اس کی حالت اس وقت دنیا کے اندر جو ہے اے اللہ آپ خوب جانتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، خود بھی توبہ کرتے ہیں اور امت کی طرف سے بھی توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اپنی غضب کی نگاہ کو اے اللہ ہٹا دے۔ اے اللہ اپنے محبوب کی امت کو اے اللہ شفقت کی نگاہ سے دیکھ لے، ترحم کی نگاہ سے دیکھ لے، محبت کی نگاہ سے دیکھ لے۔ اے اللہ تیری محبت کی اور تیری رحمت کی اور اللہ تیری مہربانی کی بہت زیادہ یہ محتاج ہے۔ اے اللہ اس کی جو حالت ہے اے اللہ خوب آپ جانتے ہیں، آپ خوب جانتے ہیں۔ اے اللہ آپ دلوں کے بھید کو بھی جانتے ہیں۔ اے اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ اے اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ اے اللہ اس امت کی بگڑی بنا دے،
اس امت کی بگڑی بنا دے، اس امت کی ذلت کو عزت سے بدل دے۔ اے اللہ رحم فرما دے، ہم گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہم نے تجھ کو چھوڑا، تیرے گھر کو چھوڑا، مسجدوں کو چھوڑا، اے اللہ ہماری یہ حالت ہو گئی، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ امت کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، اس کے احوال کو درست فرما۔ اے اللہ جو بربریت اور جو ظلم اور جو ننگا ناچ اے اللہ ہو رہا ہے، اے اللہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو شہید ہو گئے، اے اللہ جو تیرے پاس واپس آ گئے، ان کے ساتھ اے اللہ اکرام کا معاملہ فرما، جنت کے اعلیٰ درجے انہیں نصیب فرما، اعلیٰ علیین انہیں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، اے اللہ انہیں شفا نصیب فرما، جو جس حال سے اندر پریشان ہے اس کی پریشانی کو تو خوب جانتا ہے، اور پریشانی تو ہی دور کر سکتا ہے۔ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، رحم کی، کرم کی، عافیت کی۔ اے اللہ ان فلسطینیوں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو ظلم اے اللہ سہ رہے ہیں، جو مصیبتیں وہ برداشت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو ہم سلام کرتے ہیں، اے اللہ بہترین جزا انہیں نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی بگڑی بنا دے، ان کے دلوں کو ڈھارس نصیب فرما، اے اللہ ان کے دلوں کے اندر اے اللہ چین کو، اطمینان کو، سکینہ کو نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے دل کے اندر بھی ان کا درد پیدا فرما دے، اے اللہ ان کے لیے اے اللہ مدد کرنے والا ہمیں بنا دے، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ ان کے لیے ہم دعائیں کریں، ان کے لیے تیرے سے رحم کی بھیک مانگیں، اے اللہ اس کی توفیق ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کا بہت بڑا احسان، آپ کا بہت بڑا کرم کہ اے اللہ آپ نے ایمان جیسی دولت نصیب فرمائی۔ اے اللہ ایمان کے اوپر ہمیں ثابت قدم رکھ، اور ان تمام اے اللہ مصیبت زدہ لوگوں کو بھی ایمان کے اوپر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ ایمانی زندگی ہمیں نصیب فرما، اور اپنے وقت پر ایمان کی بہترین حالت میں ہمارا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا کا خیر بھی نصیب فرما، آخرت کا خیر بھی نصیب فرما۔ ہم آپ سے وہ تمام خیر مانگتے ہیں جس کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگا، وہ خیر ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، اور ان تمام شرور سے پناہ چاہتے ہیں جن سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی، ان تمام شرور سے، فتنوں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے ہماری یا پوری امت کی اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔